الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ الاعلی آیت نمبر 14 اور 15. قد افلح من تزکا. اللہ رب العالمین رمضان کے آخر میں اختتامی احکام جاری فرما رہے ہیں کہ اب روزے کی مقبولیت کس طرح ہوگی. تم نے اپنی محنتوں کو کر لیا، اپنے روزوں کو رکھ لیا، اپنی عبادتوں کو کر لیا، اپنے صیام کو کر لیا، قیام کو کر لیا، عبادات کو کر لیا، تلاوتوں کو کر لیا، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے ڈھونانے والے بن گئے، عبادت کو کرنے والے بن گئے. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ قد افلح من تزکا. وہ کامیاب ہوگا جس نے تزکیہ نفس کیا. اللہ نے جو عبادت کی توفیق دی ہے، جس نے اس عبادت کی توفیق کو اپنے بدن پہ نافذ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے گناہوں کو چھوڑنے کا مصمم ارادہ کر لیا وہ کامیاب ہوا. جس نے غیبتوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا وہ کامیاب ہوا. جس طرح اس نے ہر اس شے کو جو حلال تھی رمضان میں اللہ کے لیے اللہ کے حکم سے چھوڑے رکھا، اسی طرح اب جس قدر چیزوں کو کی قربانی اللہ کے حکم سے دیتا رہے گا اسی قدر وہ کامیاب اور کامران ہوتا رہے گا.
قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو چلا ہے کہ جس نے تزکیہ نفس اختیار کیا اور جس نے اپنے نفوس کی پاکی اختیار کی۔ نفوس کی پاکی کے لیے کیا کرنا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ تزکیہ نفس کی بنیادی دلیل اور اسلوب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا نام لیتا رہے، نام یاد کرتا رہے، نام کا ذکر کرتا رہے اور عبادت کو کرتا رہے۔ جب ایک آدمی اپنے تزکیہ نفس کو چاہتا ہے تو اس کے تزکیے کے لیے بنیادی شرط اللہ کا کلام پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے گا اس قدر کامیاب بھی ہوگا۔ فَصَلَّى، اور وہ شخص جو کامیاب ہونے والا ہے اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا بنتا ہے۔ تو اب یہاں فرمایا کہ کامیابی ان تین لوگوں کے لیے ہے۔ پہلی کوالٹی یہ کہ وہ تزکیہ نفس کریں، دوسری کوالٹی یہ وہ اللہ کا نام لینا شروع کر دیں، اور تیسری کوالٹی یہ وہ عبادت شروع کر دیں۔ جب وہ یہ تین کام کرنے والے بنیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہو جائے گی۔ تزکیہ سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تزکیہ لیا ہے اس سے بعض محدثین نے یہ لیا ہے کہ وہ روزوں کے اختتام میں اس عمل کو کرے جس سے اس کے روزوں میں ہونے والی خطائیں معاف ہو جائیں۔ کیسے معاف ہو جائیں؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، فرض زکوٰۃ الفطر من رمضان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کو نافذ فرما دیا ہے رمضان میں، اور اس کو فرض مقرر کیا ہے علی الناس، تمام قسم کے لوگوں پر۔ کتنا دینا ہے؟ صاعًا من تمر، ایک صاع پیمانہ ہے، وزن ہے جو 2 کلو 100 گرام پر ہوتا ہے۔ احتیاطاً محدثین نے اختلاف کرتے ہوئے 2.5 کلو تک لکھ دیا ہے، ایک انسان 2.5 کلو لگا لے تو صاعًا من تمر، ایک صاع پیمانہ کھجور کا، او صاعًا من شعیر، یا ایک پیمانہ جو کا، علی حر او عبد، چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، ذکر او انثی، مذکر ہو مؤنث ہو، من المسلمین، اگر اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے روزوں کا صدقۃ الفطر ادا کرے تاکہ روزے میں ہونے والی غلطیاں اس کی دور ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو صدقۃ الفطر کو مختلف ناموں کے ساتھ تعبیر کیا ہے جو ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، کہیں اس کو زکوٰۃ رمضان کہا گیا، کہیں اس کو زکوٰۃ الفطری کہا گیا، کہیں اس کو زکوٰۃ الصوم قرار دیا گیا، کہیں اس کو صدقۃ رمضان قرار دیا گیا، کہیں اس کو صدقۃ الصوم قرار دیا گیا، کہیں اس کو صدقۃ الفطر قرار دیا گیا۔ مرآۃ المفاتیح کے اندر اس کی خوب وضاحتیں موجود ہیں اور متعدد ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ مقصود ایک ہے کہ رمضان میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کے ذریعے پاک کروایا جائے، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے کہا ہے اس طرح سے عمل کیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دے دیا ہے، اور زکوٰۃ الفطر کو جب فرض ادا کر دیا تو پھر اب یہاں پہ یہ حکم دے دیا کہ انسان اس کی ادائیگی کرنے والا بن جائے اور اس میں سستی کرنے والا نہ بنے۔ کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر روایت موجود ہے، كنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے تھے کہ ہم صدقۃ الفطر کو ادا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں من طعام، غلے کی صورت میں، او صاعا من شعیر، یا ہم جو سے ادا کر دیا کرتے تھے، او صاعا من تمر، یا ہم کھجور سے ادا کر دیا کرتے تھے، او صاعا من عقد، یا ہم پنیر سے ادا کر دیا کرتے تھے، او صاعا من زبیب، یا ہم منقے سے ادا کیا کرتے تھے۔ یہ سب غذائیں تھیں عربوں کی، تو جو ان کی غذا تھی اس غذا کی صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ جو غریب مسکین محتاج ہے اس کے گھر میں عید کے دن چولہا جلے، اور وہ عید کے دن وہ عمل نہ کرے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، خوشی غم میں بدل جاتی ہے۔ پاک دامن بچیاں، عورتیں، معصوم بچے بچیاں کھڑے ہوئے مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ، ساری عید وعید بن جاتی ہے، دل اتنا خراب اتنا خراب اتنا خراب کہ اللہ یہ کیسے مسلمان ہیں اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے تہوار میں، ہمارے عیدگاہ میں، ہمارے اجتماع کے باہر یہ کھڑے ہو کے ہم سے فنڈنگ اپیل کر رہے ہیں، اور ہم میں اتنی بھی سکت نہیں کہ ہم ان کے ہاں پہلے سے کچھ خدمت کر دیتے۔ پروفیشنلز اور نان پروفیشنلز کی بات نہیں ہو،
بات یہ ہے کہ یہ المیہ ہے ہمارے عیدگاہوں کے باہر کا کہ بچے بچیاں عورتیں مرد مختلف قسم کے حضرات مختلف طبقات حیہ زندگی کے افراد کھڑے ہوتے ہیں اور وہ فنڈنگ اپیلز کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی ایک دل کے اندر تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ان کی کیسی عید ہے؟ ان کی تو عید ہے ہی نہیں، یہ تو آج کے دن بھی محتاج ہے، یہ تو آج کے دن بھی ضرورت مند ہے، یہ تو آج کے دن بھی محتاج ہے، یہ تو آج کے دن بھی جھولیاں پھیلانے پر مجبور ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید تو سب کے لیے مقرر کی ہے نا جی، تمام مسلمانوں کے لیے مقرر کی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ المیہ ہے یہ بہت خطرناک ہے، اسی لیے شریعت نے کہا کہ کننا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم غذائی ضرورت کے طور پر جو غذائی اجناس ہیں زرعی اجناس ہیں ان صورتوں میں ہم صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے تاکہ غریب کے گھر میں اس دن چولہا چلے اور اس کو اس دن باہر آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب ضرورتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، کوئی کچھ کسی کی کچھ کسی کی کچھ، آپ اپنی سکت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کریں تاکہ اس کے گھر میں اس دن چولہا جلے اور وہ عید کے دن باہر نہ نکلے۔ اس لیے باہر نہ نکلے کہ بھائی میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ عیاشی کر رہے ہیں اور میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، آپ طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور میں اور میرے بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صدقۃ الفطر مقرر کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کن لوگوں پہ مقرر کیا؟ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، 6 قسم کے لوگ ہیں ان پر صدقۃ الفطر دینا ضروری ہے۔ نمبر 1 آزاد، نمبر 2 غلام، نمبر 3 مذکر، نمبر 4 مؤنث، نمبر 5 ہر قسم کا چھوٹا بچہ پیدا ہونے والا بھی، اور نمبر 6 بڑا، چھوٹا ہو بڑا ہو جوان ہو اڈیر عمر ہو آزاد ہو غلام ہو ماتحت ہو مالک ہو مذکر ہو مؤنث ہو، سب کو صدقۃ الفطر دینا ہے اور سب کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عجیب صفت ہے، آپ اپنے ماتحتوں کی طرف سے خود ادا کیا کرتے تھے اور اپنے غلاموں کی طرف سے صدقۃ الفطر خود ادا کیا کرتے تھے، اور جب صدقۃ الفطر ان کی طرف سے ادا کر دیا جاتا تو ان کو بتا دیا جاتا کہ آپ کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کیا جا چکا ہے، مگر ان کو چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ آج دیکھیے کہ ہمارے یہاں المیہ ہے کہ ہم خود اس میں کوتا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ جا رہے ہیں اور اس وقت آپ صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں تو پھر ادائیگی کب ہوگی اور پہنچے گا کب، اور اس کا تو وہی کا وہی مسئلہ رہا، وہ کب خریدے گا اور کب پکائے گا اور کب اس کے اندر کرے گا۔ اس نے تو سمجھ لیا نا کہ اگر مجھے کوئی چیز کھانی پینی ہے تو مجھے مسلمانوں کے تہوار کے موقع پہ جا کے اپنی جھولیوں کو پھیلانا ہے، یہ مسلمان پھر ہی پیسہ نکالیں گے وگرنہ نہیں نکالیں گے۔ یہی سب سے بڑی ہماری غلطی ہے اور یہی ہماری نافہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں صدقۃ الفطر بلاؤں کو ٹالتا ہے، بس جا کے بلا ٹالنی ہے، جا کے پیسے نکال کے اس کے منہ پہ مارنے اور چلو بھائی صدقۃ الفطر ادا ہو گیا۔ جو مقصد فطرہ ہے، جو مقصد فطرہ ہے، روح صدقۃ الفطر ہے، وہ تو آپ نے تباہ و برباد کر دی کہ عید والے دن آپ اس کو پیسے پکڑا رہے ہیں، وہ پیسوں کا کیا کرے گا؟ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، بازار بند ہے، وہ کہاں سے خریدے؟ آپ نے پیسے تو دے دیے، کیا وہ پیسے کھائے گا؟ ہم یہ نہیں سوچتے، ہم سوچتے ہیں بس ہماری جان چھوٹ گئی، یہ بال اسٹال لگا ہوا ہے، اس سے رسید کٹوائی، اس کو پیسے پکڑائے، چل بھائی۔ نہ لینے والے کو کچھ پتا ہے نہ دینے والے کو کچھ پتا ہے، اس نے بھی ایک جگہ سے سمیٹا دوسری جگہ، وہاں سے سمیٹا تیسری جگہ، وہاں سے سمیٹا چوتھی جگہ، جو چل رہا ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب باتیں غیر مناسب ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح شریعت نے کہا ہے اس کو اسی طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر، جیسے نمازوں کو فرض کیا گیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے، حج کو فرض کیا گیا ہے، جہاد کو فرض کیا گیا ہے، عقیدہ توحید کی سلامتیوں پر رہنے کو فرض قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کو بھی فرض قرار دیا ہے، اور یہ ضرور بضرور ادا کرنا چاہیے، اس میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی کرنا مناسب نہیں ہے، لہذا اس کا خوب احتیاط ہونی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے موطا امام مالک میں کسی نے سوال کیا کہ جی یہ بتائیے جو دیہاتی لوگ ہیں کیا وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کریں گے؟ ان کے پاس تو وسائل نہیں ہوتے ہر وقت۔ فرمایا بالکل وہ بھی ادا کریں گے۔ فرمایا کہ تجب زکوٰۃ الفطر علی اہل البادیہ کما تجب علی اہل القری، جیسے بستی والوں پہ صدقۃ الفطر دینا لازمی ہے ایسے دیہاتیوں پہ بھی صدقۃ الفطر دینا لازمی ہے۔ سب کو صدقۃ الفطر دینا ہے، کسی کے لیے چھوٹ بوٹ نہیں ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں اور عید سے پہلے ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل
یہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکات الفطر، اللہ کے نبی علیہ السلام آرڈر جاری کیا کرتے تھے کہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کرو قبل خروج الناس الی الصلاۃ، لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرتے ہیں۔ یہاں نماز پڑھنے سے پہلے کا تذکرہ نہیں کیا، لوگوں کے نماز پڑھنے سے پہلے کا ذکر کیا کہ جب لوگ نماز کے لیے نکل رہے ہیں اس سے پہلے صدقۃ الفطر پہنچنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل مبارک ہمیں صحیحین میں جو ملتا ہے، وہ 1 دن اور 2 دن پہلے صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے اور اس کو پہنچایا کرتے تھے تاکہ پہلے سے ذمہ داری ادا ہو جائے۔ ہم نماز سے پہلے ادا کر رہے ہیں اور صحابہ اکرام کو آرڈر کیا جا رہا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے نکلیں گے اس سے پہلے ادا کرو۔ کتنا بڑا فرق ہے، یہی فرق سمجھیے۔ اور جب ادائیگی کرنی ہے تو حسن کے ساتھ ادائیگی کیجیے، شریعت کے ساتھ ادائیگی کیجیے، سنت کے ساتھ ادائیگی کیجیے، تاکہ جس طرح شریعت نے مقرر کیا ہے اس طریقے کے مطابق اس کی ادائیگی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کا مقصد بیان کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکات کے اندر روایت موجود ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر، اللہ کے نبی نے صدقۃ الفطر کو نافذ فرمایا اور مقرر فرمایا۔ اور کیوں فرمایا؟ فرمایا ھذہ طہرۃ للصیام، یہ روزے داروں کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے۔ جو روزے دار سے روزے میں گناہ ہو جاتے ہیں نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ جان بوجھ کے ہو جاتی ہیں، کچھ انجانے میں ہو جاتی ہیں، لیکن ہو جاتی ہیں اور شدید ہو جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، فرمایا کہ یہ ان گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور خود اس کی وضاحت فرمائی، من اللغو والرفث، جو اس سے بیہودہ گوئی ہوتی ہے، جو اس سے فحش کلامیاں ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانچ لیا کہ امت کے اندر یہ 2 مسئلے رہیں گے، یہ نہ تو فحش کلامی چھوڑیں گے، نہ بیہودہ گوئی چھوڑیں گے، اور نہ ہی یہ صحیح عمل کی طرف اتنے آرام سے آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو خود وضاحت کر کے کہہ دی تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چل جائے کہ کیوں صدقۃ الفطر مقرر کیا گیا۔ فرمایا ھذہ طہرۃ للصیام، یہ روزے داروں کے لیے کیا ہے جی؟ یہ پاکی کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لغو بھی کرتے ہیں، رفض بھی کرتے ہیں، بیہودہ گوئی بھی کرتے ہیں، بد کلامی بھی کرتے ہیں، فاش گوئی بھی کرتے ہیں، فاش کاری بھی کرتے ہیں۔ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، اور یہ مساکین کے لیے کھانے کا ذریعہ ہے، تاکہ مساکین کے ہاں غذا پہنچ جائے، مساکین کے ہاں کھانا پہنچ جائے، مساکین کے ہاں ان کی ضرورت کے مطابق چیزیں پہنچ جائیں۔ لہٰذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جب انسان اس کا اہتمام کرے گا تو شریعت نے جو چیز مقرر کی ہے وہ اس کو پانے والا بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہمیں مسئلہ ملا وہ یہ کہ جو زرعی اجناس میں غذائی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ بہت سے حضرات ہر سال سوال کرتے ہیں کہ جی آج کل تو بہت سے گھر ایسے ہیں ان کے زرعی اجناس کا استعمال ہی نہیں، آٹے کا استعمال ہو جاتا ہے اگر وہ روٹی بناتا ہے، روٹی بناتا ہو جب ہوگی جب گیس آئے گی، گیس ہی نہیں آ رہی، لوڈ شیڈنگ ہے، پھر کیا کرے جی؟ اب تو وہ بازار سے خریدتا ہے۔ تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس کو پیسے دے دیں، تو کیا پیسہ دینا مباح ہے؟ اگرچہ محدثین میں سے کچھ اس بات کے قائل ہیں، فقہاء میں سے کچھ اس بات کے قائل ہیں کہ صدقۃ الفطر میں پیسے دینا چاہیے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ہمیں مبارک عمل ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ان کے پاس دینار اور دراہم موجود تھے مگر انہوں نے زرعی اجناس میں ادا کیا۔ سنت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر بیت المال تھے اور آپ کے پاس پیسوں کی کثرت تھی اور لوگوں کو پیسے دیے جاتے تھے، تحائف دیے جاتے تھے، کپڑے دیے جاتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا، ان کے وظیفے دیے جاتے تھے، مگر جب صدقۃ الفطر کی باری آتی تھی تو ان کو زرعی اجناس میں دیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ زرعی اجناس میں دیا جائے۔ اب لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک آدمی کی ضرورت ہے، اگر سارے ہی اس کو زرعی اجناس میں دے دیں گے تو اس کے گھر میں تو ڈھیر لگ جائے گا۔ کوئی زرعی اجناس کی صورت میں اتنا کوئی کسی کو نہیں دیتا کہ اس کے گھر میں ڈھیر لگ جائے، اور اگر اس کے گھر میں ڈھیر لگ جائے تو وہ اس کو آگے فروخت کرے، جیسا کہ مملکہ عربیہ میں عام رواج ہے۔ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں رمضان کے اندر وہ عموماً دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں تو عام رواج ہے کہ وہ وہیں لینے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لے رہے ہوتے ہیں اور آگے فروخت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات اسی سے خرید کر وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ زرعی اجناس کی صورت میں ہی ان کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو اگر کسی کی زائد ضرورت ہے تو وہ اس کو فروخت کر سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے سنت یہی ہے کہ ہم زرعی اجناس میں اس کی
ادائیگی کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی کی ہے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بہت سے گھروں میں بچے دالیں وغیرہ کھاتے نہیں، سبزی کھاتے نہیں، یا تو ان کو چکن چاہیے یا ان کو مٹن چاہیے یا ان کو بیف چاہیے، تو کیا ہم صدقۃ الفطر سے گوشت دے سکتے ہیں؟ صدقۃ الفطر سے گوشت کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گوشت موجود تھا اور اس وقت بھی موجود تھا، اور لوگوں کو جانور دے دیے جاتے تھے تہوارات کے موقع پہ کہ لے جاؤ جا کے ذبح کرو اور کھاؤ اور کھلاؤ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر میں کسی کو نہ تو جانور دیا نہ گوشت دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدقۃ الفطر جو دینا چاہیے وہ زرعی اجناس کی صورت میں دینا چاہیے۔ ہذہ سنہ، یہی سنت مقررہ ہے اور یہی شریعت مطہرہ ہے، اور شریعت نے اس کو اسی طرح مقرر کیا، لہذا اس کو اسی طرح سے عمل میں داخل کرنا چاہیے۔ اب آ جائیے مسائل عید کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے جو سب سے بنیادی مسئلہ قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے وہ یہ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر آیت نمبر 3، فرمایا کہ آپ نے سب سے پہلے جو عید کے دن کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور پھر آپ نے اپنی قربانی کرنی ہے۔ اگرچہ یہ عید الاضحیٰ کے لیے ہے مگر حکم تو تعمیمی ہے کہ عید کے دن جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ عبادت کرنی ہے، صلاۃ کرنی ہے۔ ہمارے ہاں صلاۃ کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ مروان نے ایک کام شروع کر دیا تھا، لوگوں میں بڑا معروف ہے، سنت کے خلاف ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، وضاحت میں جانے کا وقت ہے اور نہ مسئلے بہت سارے ہیں۔ اگلی مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، سنن ابن ماجہ کتاب اقام الصلاۃ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان هذا يوم عيد جعل الله للمسلمين فمن جعل الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعے کی مثال دی، فرمایا جب کوئی شخص جمعے میں آئے تو اس کو چاہیے یہ اہتمامات کر کے آئے، کیونکہ یہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور جب حقیقی عید والے دن آئے تو اس کو چاہیے کہ ان لوازمات کا خصوصی اہتمام کرے۔ نمبر 1، غسل کرنے کی کوشش کرے، یہ غسل مستحبہ ہے، مسنونہ بالشریعہ ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، نہا کر آپ کو عید کے دن آنا چاہیے، یہ سنت رسول ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، وَإِن كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، اگر ایک آدمی کے پاس خوشبو ہو تو اس کو چاہیے خوشبو لگائے۔ اب خوشبو کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں جو نماز کے لیے آتی ہیں، ہمارے گھروں سے جو خواتین نماز کے لیے آتی ہیں، وہ ایسے ڈیوڈرنٹ یوز کرتی ہیں، ایسے اسپرے یوز کرتی ہیں، ایسی خوشبوئیں یوز کرتی ہیں کہ جس راستے سے جاتی ہیں پورا راستہ مہک جاتا ہے، جبکہ عورت کی خوشبو کا تو بڑا سخت پردہ ہے اور عورت کے حسن کا بڑا سخت پردہ ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا قیمتی بنایا ہے کہ اللہ نے ان کو چھپا کے رہنے کا حکم دیا ہے اور ان کو چھپ کر کے استعمال کا حکم دیا ہے، لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ ایسی کوئی خوشبو استعمال نہ کریں جو ان کے بدن سے باہر آتی ہو۔ خوشبو لگانی ہے تو ایسی لگائیں جو ان کے بدن کے اندر رہے، باہر نہ رہے، اور مرد ایسی خوشبو لگائیں جو ان کے بدن سے باہر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو پسند کیا ہے۔ جس عورت کے اوپر نگاہیں اٹھتی ہیں خوشبو کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس عورت کو گناہگار بنا دیتا ہے۔ لہذا ہماری خواتین کو چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ جو بھی خوشبو لگائیں ایسی لگائیں جس کے اندر کسی قسم کی خرابی کا عنصر نہ ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں خوشبو لینے کے لیے خود نہیں جاتی، اپنے گھر کے مردوں سے منگاتی ہیں۔ یہ مرد دیکھ کر تیز تیز خوشبوئیں لاتے ہیں اور بچیوں کو بھی وہی پسند آتا ہے کہ جیسے بھائی لگائے گا ایسی میں لگاؤں گی، جیسے میاں صاحب لگائیں گے میں بھی ایسی لگاؤں گی، جیسے ابا جان لگائیں گے میں بھی ایسی لگاؤں گی۔ وہ بھی کہتی ہے کہ میں بھی تیز خوشبو لگاؤں گی۔ خواتین کی خوشبو کا بھی پردہ ہے، لہذا خوشبو ان کے لیے وہ استعمال کریں، وہ خرید کے لائے جس کی مدھم خوشبو ہو، جو ان کے بدن میں تو رہے، باہر نہ تھرو ہو۔ لہذا اس کا خیال کریں، اور ان کی خوشبو کے تھروئنگ کے اوپر شریعت نے پابندی لگائی ہے، اس کے اوپر ذرا خیال ہونا چاہیے۔ تیسری صفت یہ ہے وعلیکم بالسواک، مسواک کر کے آئیں، دانتوں کو صاف کر کے آئیں، حسن و جمال اختیار کر کے آئیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا۔ اگر کنگھی ہے، کسی کے بال ہیں، بڑے بال ہیں، چھوٹے بال ہیں، بالوں کو بنا کے آئے، سوار کے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین بہت خوبصورت ہیں اور انتہائی خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، لہذا خوبصورت بن کے آنا چاہیے۔ اس کے اندر بھی خواتین کو خیال کرنا چاہیے کہ خواتین اگر اپنا چہرہ کھولی بھی ہیں تو ان کے چہرے کو تو پوری دنیا دیکھے گی اور یہ غیر مناسب عمل ہے۔ اب ان کو اگر عید کے لیے بننا سنورنا ہے، شریعت نے منع نہیں کیا ہے،
کیونکہ جتنی تمہاری عید ہے اتنی تمہاری عورتوں کی بھی عید ہے. خوب بنے، خوب صبرے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر اپنے محرم کے لیے. نامحرم کے سامنے بن صبر کے نہ آئیں. نماز عید میں بن صبر کے نہ آئیں. نماز عید میں سادگی کے ساتھ آئیں، نماز پڑھیں، اپنے گھر جائیں، پھر اپنے گھر والوں کے لیے تیار ہو جائیں. جتنا حسن کرنا ہے کریں، کوئی ممانعت نہیں. شریعت نے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، شریعت کوئی سختی نہیں کرتا عورتوں کو بننے سنورنے پر، عمدہ کپڑے پہننے پر، اچھی جیولریز پہننے پر، اچھا بناؤ سنگار کرنے پر. مگر شریعت اس پر پابندی لگاتی ہے کہ تم بہت قیمتی ہو، بہت قیمتی اثاثہ ہو. اپنی آرائش، اپنی زیبائش دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو، اپنے لوگوں کے سامنے اپنی حد تک رہو جو شریعت نے مقرر کیا ہے. لہذا اب عید کی نماز میں جب آئیں تو سادگی کے ساتھ آئیں اور پھر اپنے گھر جا کے تیار ہوں، اور تیار ہونے کے بعد اپنی عید کی خوشیاں منائیں. انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے. لہذا اس کا بھی خیال ہونا چاہیے اور خوب اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو شریعت ہمیں ملتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب عمر ایک موٹے ریشمی کپڑے کا جبہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتحاذی تجمل بها للعید والوفود. اللہ کے نبی علیہ السلام میری خواہش یہ ہے، صحیح بخاری کتاب العیدین کی روایت ہے کہ آپ اس جبے کو خرید لیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے اور عرب میں جبے پہننے کا رواج ہے اور پہننا بھی چاہیے، سنت رسول ہے. فرمایا کہ اگر آپ یہ جبہ خرید لیں تو بڑا اچھا ہوگا اور آپ اس کو عید کے دن پہنا کریں، اس سے خوبصورتی اختیار کیا کریں. اور جب سرکاری وفود آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا پروٹوکالز ہوتے ہیں، تو ان کے پروٹوکالز کو کرنے کے لیے آپ یہ جبہ پہنا کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جبے کو ہاتھ لگایا اور آپ کو اچھا لگا، موٹے ریشم کا بنا ہوا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک شرط لگا دی. شرط کیا لگائی؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس جبے کو چھوا، اس جبے کو ہاتھ میں لے کے ملا تو فرمایا کہ انما هذه لباس من لا خلاق له. عمر اس بات کو جانو، یہ جو تم خالص موٹے ریشم کا جبہ میرے لیے لے آئے ہو کہ میں اس کو خریدوں، یہ جبہ ان حضرات کے لیے ہے جن کے لیے اللہ نے آخرت میں کوئی جگہ نہیں رکھی ہے. یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ عمدہ زیبائش اختیار کرنا منع نہیں ہے، ان چیزوں کی زیبائش کرنا منع ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے. ریشم مردوں کے لیے حرام ہے سوائے 4 انگل کے، کہ 4 انگل اگر ریشم آپ کے کپڑے میں ہو تو آپ پہن سکتے ہیں. آپ کے کالر میں لگا ہو، آپ کے کف میں لگا ہو، آپ کے دامن میں لگا ہو، آپ کے چاقو میں لگا ہو، یا شلوار کی اس حصے میں لگا ہو کہ جو نیچے بیٹھک میں استعمال ہوتی ہے جس کو رومالی کہتے ہیں، وہاں پہ رخصت ہے، یا پینچوں میں لگا ہو تو وہاں رخصت ہے. کل 4 انچ کی زیادہ سے زیادہ اجازت دی گئی ہے مرد کو ریشم کا استعمال کرنے کی. اس کے علاوہ ریشم کی استعمال کی اجازت نہیں. اب پیور سلک پہن کے آ جائیں اور پیور ریشم پہن کے آ جائیں اور کہیں کہ بھائی بڑا خوبصورت لگے گا تو خوبصورت، مگر یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ خواتین کے لیے ہے. آپ کے لیے اللہ نے جنت میں وہ ریشمی جبے رکھے ہیں جن کے آگے اس ریشم کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ یار میرا دل چاہتا ہے یہ مجھے پہننے نہیں دے رہے. نہیں، آپ کے لیے وہ لباس ہے جو شریعت نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے بیش بہا لباس تیار رکھے ہیں جنت میں، ان کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس لباس پہ غور کریں اور جو شریعت نے مقرر کیا ویسا لباس پہنے. تو ریشمی لباس پہن کے مردوں کا نماز عید میں آنا مناسب نہیں، اور ریشمی لباس مردوں کا پہننا یہ مناسب نہیں. پیور بوسکی پہننا یہ شرعاً مناسب نہیں، کیونکہ وہ پیور سلک کی بنی ہوئی ہوتی ہے، پیور ریشم کی بنی ہوئی ہوتی ہے. اگر اس میں آرٹیفیشل تھریڈ استعمال ہوا ہے اور اس کے اندر دھاگا ایسا استعمال ہوا ہے کہ جو آرٹیفیشل بنایا گیا ہے پھر اس کا حکم اور ہے. تاہم جو نیچرل بوسکیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ پہننا مناسب نہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عید کے دن عمدہ لباس پہننے کا حکم دیا، دھلا ہوا صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے. اگر کسی کے پاس نئے کپڑے ہوں تو نیا کپڑا پہنے، ضروری نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہنے جائیں، دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردۃ حمراء، سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عید کے دن سرخ دھاری دار چادروں کو زیبتاً فرمایا کرتے تھے. یہ سرخ دھاری دار چادر کیسی ہوتی تھی؟ جیسے آج کل علماء سفید رومال یا لال سفید رومال پہنتے ہیں، تو یہ سر کے اوپر پہننے والی چادر ہوتی تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائی تھی اور یہ اس وقت کا قیمتی کپڑا
کپڑا شمار ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے پاس موجود تھا اس قیمتی کپڑے کو استعمال کیا۔ نماز عید میں جانے سے قبل جو مسنون عمل ہے وہ یہ کہ کچھ نہ کچھ کھا کے جائیں۔ اگر آپ کی ہمت ہے کچھ کھائیے، ہمت نہ ہے صرف کھجور کھا لیجئے، مگر کھا کے جائیے، خالی پیٹ نہ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات، اللہ کے نبی علیہ السلام چند کھجوروں کو کھائے بغیر عید کی نماز میں کبھی بھی نہیں جایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب عید کے دن جائیں نماز کے لیے تو کچھ کھا کے جائیے، صبح ہلکا پھلکا کھا لیجئے، بعد میں آنے کے بعد جو کچھ کھانا چاہتے ہیں کھائیے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ کھا کے جائیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو حضرات اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے یہاں تو بڑا رواج ہوتا ہے، جو حضرات اپنی نئی اہلیہ کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کی نئی شادی ہوئی ہے یا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور الگ رہتے ہیں، نہ تو وہ خود کچھ کھاتے پیتے ہیں نہ ان کی اہلیہ کچھ کھاتی پیتی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو چاہیے جس طرح آپ سحری کا اہتمام فرماتے ہیں، اٹھتے ہیں اٹھاتے ہیں، اسی طرح عید کے دن بھی خود اہتمام فرمائیں، کھجور لے آئیے، کوئی چیز لے آئیے کھانے کی، خود بھی کھائیں، اپنی اہلیہ کو بھی کھلائیں۔ اگر اہلیہ کو عید کی نماز میں لے کے جانا ہے تو کھلا کے لے کے جائیے، بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ کھلا کے لے کے جائیے، اور اگر انہوں نے نہیں جانا ہے تو ان کو گھر میں کھلائیے اور اس کا اہتمام خود رکھیے۔ اللہ رب العالمین بڑوں کو سلامت رکھے، یہ جب تک بڑے قائم ہوتے ہیں یہ ساری چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں، لیکن جب آپ خود بڑے ہو جائیں تو آپ کو چاہیے اپنی ذمہ داری کا لحاظ کریں اور شریعہ کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، شریعہ کو پکڑنے کی کوشش کریں، اہتمامات کو کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جب آپ ذمہ دار بنا دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ذمہ داری سے متعلق آپ سے سوال ہوگا، کسی اور سے سوال نہیں ہوگا، لہذا سنت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کے جاتے تھے کھا کے جانا چاہیے۔ کتنا کھانا چاہیے بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا، یاکلہن وطرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1، 3 یا 5 کھجوریں کھا لیا کرتے تھے۔ آپ 1 کھجور کھا لیجیے، آپ 3 کھجوریں کھا لیجیے، آپ سے زیادہ نہیں کھایا جاتا ہے تو 1 کھجور پہ بھی قناعت کیجیے، تاک کھجوریں کھائیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ عید کی نماز کے لیے مصلی جائیں، عیدگاہ میں جائیں، بلا ضرورت مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حادثہ ہو گیا، جگہ نہیں ہے، بارش ہو گئی، شرعی عذر ہو گیا، شرعی مسئلہ ہو گیا، جگہ نہیں ہے تو مسجد میں عید کی نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں، ورنہ کوشش کریں میدان میں جائیں، کھلی جگہ میں جائیں، جو مسجد کے علاوہ جگہ ہے وہاں پر جائیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر، اللہ کے نبی عید الفطر کے لیے نکلتے تھے، والاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے لیے نکلتے تھے، الی المصلی اپنی عیدگاہ کی طرف۔ لہذا عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے، اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد رکھیے، ام عطیہ فرماتی ہیں کنا نؤمر ان نخرج یوم العید حتی نخرج البکر من خدرها حتی نخرج الحید فیکن خلف الناس فیکبرن بتکبیرهم ویدعون بدعواتهم یرجون برکت ذلك اليوم وطہرته۔ صحیح بخاری کتاب العیدین کی روایت ہے۔ ام عطیہ فرماتی تھیں کہ تمہیں پتہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا جو بچیاں غیر شادی شدہ ہیں انہیں بھی پردہ کرا کے لے کے جاؤ، اور وہ خواتین جو اپنے ایام میں ہیں وہ بھی اٹک کر کے پردہ کر کے پیچھے تشریف رکھیں اور وہ بھی عید کی نماز میں جائیں۔ اور یہ سب مردوں کے پیچھے رہا کرتی تھیں۔ کیوں جاتی تھیں؟ کیوں عید کی نماز میں جانا چاہیے؟ اس لیے جانا چاہیے کہ جب مرد تکبیر کہتے تو ہم خواتین بھی تکبیرات کہتی، اور جب وہ دعا کرتے تو ہم بھی ان کے ساتھ دعا کرتی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ صحابیہ ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم اس دن کی برکت کو حاصل کیا کرتے تھے اور اس دن کی پاکیزگی کی امید رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عید والے دن جو برکات عطا فرمائے گا وہ ہمیں بھی حاصل ہونی چاہیے۔ عورت کا عید کی نماز میں جانا واجب نہیں ہے، مسنون ہے، کوشش کر کے جانا چاہیے۔ جیسے مردوں کا جانا ضروری ہے، عورت کا جانا انتہائی ضروری نہیں ہے، لیکن عورت کو کوشش کر کے جانا چاہیے، یہی سنت موقدہ ہے، تاکہ وہ بھی برکات کو سمیٹے، وہ بھی مسلمانوں کے تہوار میں شریک ہو، وہ بھی مسلمانوں کی تکبیرات میں شریک ہو، وہ بھی مسلمانوں کی اس دعا میں شریک ہو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے اور جس کے اندر بیش بہا خزینے ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آدمی اپنی اہلیہ کو کہتا ہے کہ
تم بچوں کو سنبھالو، میں عید کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، آپ نے خود تو اجر کما لیا، اور آپ کی اہلیہ جو آپ کی ماتحت ہے اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ماتحت ہے، وہ گھر میں بچوں کو سنبھال رہی ہے، اور آپ جا کے دعا میں شریک ہو رہے ہیں، آپ جا کے تکبیرات میں شریک ہو رہے ہیں، آپ جا کے نماز میں شریک ہو رہے ہیں، یہ غیر مناسب بات ہے۔ اگر کسی کے 2 بچے ہیں تو ایک مرد لے جائے ایک عورت لے جائے، اور دونوں کو مل بانٹ کے جو ہے نماز کے اندر رکھیں، تاکہ ان کا بھی کام ہو جائے اور آپ کا بھی کام ہو جائے۔ یہ خیال کرنے کی بات ہے۔ میں دوبارہ اس بات کو دہرا دیتا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا بنا دیتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر اس کی ذمہ داریاں آتی ہیں، اور اس کی ذمہ داریوں سے متعلق سوال آپ سے ہوگا۔ لہذا خواتین کو گھر میں چھوڑ کے صرف اس لیے چلے جانا کہ تم دسترخوان کو سجا کے رکھنا، تم کھانے کھا کے پکا کے رکھنا، اور تم بچوں کو سوار کے رکھنا، یہ بات غیر مناسب ہے۔ آنے کے بعد ساری تیاریاں ہو سکتی ہیں، یا ایک دن پہلے ساری تیاریاں ہو سکتی ہیں، یا کچھ دیر پہلے یا بعد میں سارے اہتمامات ہو سکتے ہیں، لیکن جو چیز ثواب کی ہے، فضیلت کی ہے، درجات کی بلندی کی ہے، اس کے اندر سستی اور کوتاہی بالکل مناسب نہیں ہے۔ لہذا کوشش کر کے عید کی نماز میں خود بھی جائیں، بچوں کو بھی لے کے جائیں۔ ہم عید کے نمازی کیسے بنے؟ ابا لے کے جاتے تھے تو بنے نا، ہم اپنے بچوں کو مسجد میں ہی نہیں لاتے تو ہمارے بچے نمازی کیسے بنیں گے؟ ہماری بچیاں نمازی کیسے بنیں گی؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد کیا ہوتی ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں، کس طرح آتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ عید کے دن تہوار ہوتا ہے، جھولوں میں جاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، جو اصل عید کا کام مسلمانوں کا شعار عبادت ہے۔ ہمارے بچوں کو وہ پتہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم خود سست ہیں۔ تو میرے بھائی سستی کو دور فرمائیں، جیسے شریعت کہتی ہے ویسے عمل کریں، تاکہ رہنمائی الہیہ حاصل ہو جائے اور اللہ کے ہاں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایام والی خواتین تک کے لیے رخصت نہیں دی ہے، اور فرمایا کہ وہ بھی صلاۃ کے لیے آئیں گی اور پیچھے بیٹھی رہیں گی، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھیں گی لیکن وہ پیچھے رہیں گی۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ العیدین کے اندر روایت موجود ہے، ام عطیہ کہتی ہیں امرنا تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کسی ایسے ویسے آدمی نے حکم نہیں دیا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کیا ان نخرج فی العیدین، کہ ہم عیدین کی نماز میں نکلیں اور نکالیں عواتق کو جو غیر شادی شدہ بچیاں ہیں، وذواتق الخدور اور پردے دار خواتین کو، بالغات کو نکالیں، وعمر الحیضہ اور جو جانے کی پوزیشن میں خواتین نہیں ہیں ان سے بھی التماس کریں کہ وہ بھی چلیں، لیکن ان یعتزلن مصلی المسلمین، مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے ذرا فاصلے پر بیٹھ جائیں اور نماز کے ساتھ دعاؤں میں اور خوب تکبیرات میں شریک ہو جائیں۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تکبیرات عید کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں، لوگوں خیال کرو تم گنتی کو پوری کیا کرو تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور جو تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے تم اس پہ قدردانی کرنے والے بن جاؤ۔ لہذا تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنی ہے، آتے ہوئے تکبیرات نہیں پڑھنی ہے۔ تکبیرات کیا پڑھنی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر واجل لا الہ الا اللہ وحدک لا شریک لک، اور جو دعائیں آپ کو آتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور جو کچھ دعائیں اور تکبیرات آپ پڑھنے کا اہتمام کر سکتے ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ وہ تکبیرات کا اہتمام کریں، اور جب چاند نظر آ جائے تو تکبیرات پڑھیں، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور عید کی نماز میں جاتے ہوئے چاہے پیدل جائیں، چاہے سواری پہ جائیں، چاہے گھر سے متصل عیدگاہ یا مسجد ہو وہاں نماز پڑھیں، تکبیرات ضرور پڑھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تکبیرات پڑھتے ہوئے آنا چاہیے، تکبیرات کہنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے۔ لہذا جب ہم سب اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت ہی ثواب دارین عطا فرما دے گا۔ اب آخری مسئلہ سن لیجئے، وقت بہت قلیل ہے، کہ اگر ایک آدمی کی نماز نکل جائے تو وہ کیا کرے؟ اب اس کو چاہیے دوسری جگہ جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اب سب جگہ سے نماز نکل گئی، کوئی حادثہ ہو گیا اللہ نہ کرے، یا عورت ہے نہیں جا پا رہی ہے، گھر میں نماز پڑھنی ہے تو کیسے کرے؟ ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، 2 رکعتیں عید کی نفل نیت سے یا سنت کی نیت سے گھر میں ادا کریں، اور 12 زائد تکبیرات کہیں، پہلی میں 7، دوسری میں 5 تکبیرات کہیں تلاوت سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی ثابت ہے، پہلی دفعہ اللہ اکبر کہا، تکبیر التحریم کہا، ثنا پڑھی، اس کے بعد 7 دفعہ
پہلی رکعت میں زائد تکبیرات کہنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، پھر اگر ممکن ہو تو سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرے یا کوئی بھی سورت کی تلاوت کرے، رکوع و سجود کرے، دوسری رکعت میں کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لے، 5 دفعہ زائد تکبیرات کہے، پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، ممکن ہو تو غاشیہ کی تلاوت کرے یا کوئی بھی سورت کی تلاوت کرے، پھر رکوع سجود کرے، سلام پھیرے، دعا مانگ لے، اور دعا مانگنے کے بعد عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ عید کی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کسی بھی وجہ سے اگر کوئی ہو جائے تو زوال سے پہلے پہلے پڑھا جا سکتا ہے۔ زوال کا مطلب کیا ہے؟ ظہر کا وقت جس وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے پڑھ لے، اور اگر یہ کسی بھی ایمرجنسی کی وجہ سے رہ جائے تو دوسرے دن زوال سے پہلے پڑھے، لیکن پڑھنی ضرور ہے، چھوڑ نہیں سکتے، اس کا خیال رکھیے گا۔ یہ فرض نہیں ہے لیکن ایسی سنت ہے جس کی خوب تاکید کی گئی ہے، لہذا خواتین کو بھی طریقہ آنا چاہیے، گھر میں پڑھے، مردوں کو بھی چاہیے اللہ نہ کرے کسی وجہ سے رہ جائے تو صلاۃ کا اہتمام کرے، اور اس کا اہتمام کیا کریں۔ گھر میں جب عید ملنے کے لیے جاتے ہیں تو بچوں سے اللہ حافظ کر کے جاتے ہیں نا کہ عید کی نماز میں جا رہے ہیں اور آپ آن کے ملیں گے، تو کہہ کے جایا کریں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ گھر میں کہہ کے جائیں کہ بیٹا میں آؤں گا نا نماز سے فارغ ہو کے رہنا، اور اپنی اہلیہ کو طریقہ سکھا کے جائیں تاکہ اپنی اہلیہ کو پتا ہو کہ گھر میں جو رک رہا ہے اس کو نماز کیسے پڑھنی ہے، وہ ان کی تربیت کریں، ان کو امور سکھائیں، ان کو طریقہ سکھائیں۔ جب ہم اس بات کا لحاظ کریں گے تو گھروں میں برکتیں آئیں گی۔ عید کا دن تہوار صرف نہیں ہے، بہت بڑی برکت اترنے کا دن ہے، اس دن کو خالی نہیں چھوڑیے گا، اس دن کو عارضی نہیں سمجھیے گا، اس دن بہت ساری برکتیں سمیٹنی ہیں۔ جس طرح ہماری عید ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کی بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرے حکم سے میری خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، برکتیں اترتی ہیں، ان برکتوں کو سمیٹنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو حقیقی رمضان کے مقاصد کو اختیار کرنے کی اور حقیقی عید کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اس رمضان کے جو بقیہ دن بچے ہیں 2 اور 3، اللہ رب العالمین اس میں ہم سب کی کامل مغفرت نصیب فرما دے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے، اور ہمارے گھروں میں رحم اور امن قائم فرما دے، اور گھروں میں دائمی سکون پیدا فرما دے، اور رب العالمین ہمارے دلوں میں باہمی محبت اور مودت پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔